السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جنہیں نہ مسجد کے احترام کا پتہ ہے نہ آداب مسجد سے واقف ہے۔ ان کی سوسائٹی میں کوئی ایسے لوگ ہیں نہیں جو انہیں سمجھا سکیں، انہیں مسجد کے آداب سکھا سکیں، یا پھر ایسا تو نہیں کہ یہ شریعت کو اپنے مزاج اور اپنے ذہن سے سمجھتے ہوں۔ غالباً یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے علماء کرام سے دینی رہنمائی لینا چھوڑ کر اپنی عقلوں کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ بس ان کی عقل میں جو بات آ گئی کہ اس طرح کرنے سے اس طرح فائدہ ہوگا، یہ کر گزرتے ہیں، چاہے اس میں مسجد کی بے احترامی ہو، بے ادبی ہو، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ لوگ مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، لیکن ان کی تائید کرنے والے کچھ ایسے بیوقوف بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حبشیوں نے مسجد نبوی میں ایک تماشا دکھایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی تھی۔ تو ایسے بیوقوفوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو تماشا کیا گیا تھا، کھیل کھیلا گیا تھا، وہ احاطہ مسجد میں تھا، مسجد شرعی میں نہیں تھا۔ اور جس جگہ یہ لوگ کھیل رہے ہیں یہ مسجد شرعی کے حکم میں ہے، اور مسجد شرعی اوپر آسمان تک اور زمین میں نیچے تحت الثری تک مسجد ہی ہوتی ہے۔ اس حصے میں تو صرف نماز، تلاوت، اعتکاف، تعلیم و تعلم کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ کسی بھی ایسے فعل کی گنجائش نہیں ہے جو دنیا سے تعلق رکھتا ہو۔ کچھ عقل مندوں کا کہنا ہے، جنہوں نے اپنی عقل کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو مسجد لانے کے لیے، مسجد میں آنے کی عادت ڈالنے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹیز رکھنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ آپ کا بچہ اگر اسکول نہیں جاتا ہے تو ٹیچر کو فون کر کے کہیں کہ میں اپنے بچے کے ساتھ فٹ بال بھی بھیج رہا ہوں بیگ میں، اور اسے کلاس میں کھیلنے دیں میرے بچے کو، تاکہ میرے بچے کو اسکول آنے کی عادت پڑ جائے۔ تو استاد کہے گا پہلے آپ کو دماغ کے علاج کرانے کی ضرورت ہے، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرائیں، پھر اپنے بچے کو اسکول بھیجیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اسکول میں جو کلاس روم ہے وہاں پڑھائی ہوتی ہے، اور جو پلے گراؤنڈ بنایا گیا ہے وہاں پر بچوں کو کھیلنے کی اجازت ہے۔ ویسے بھی آج کل مسلمانوں میں مسجد کے آداب سے عدم واقفیت کی وجہ سے نئے نئے تماشے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب تو مسجد بھی انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہو گئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔